ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آج آپ کو سنانا ہے۔ دلوں کو چیر دینے والا واقعہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، بیٹوں سے نصیحت فرمائی کہ تم لوگ اس روٹی والے کو مت بھولنا۔ تو بچوں نے کہا وہ روٹی والا کون تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی والا جو تھا جس نے 70 سال تک عبادت کی تھی، جب وہ 70 سال کی عبادت کر کے باہر نکلا تو شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک عورت کے محبت میں وہ مصروف ہو گیا۔ 7 دن اور 7 راتیں اس عورت کے ساتھ اس نے بتائی، اور 7 دن 7 رات کے بعد جب اس کے ساتھ میں یہ سارے کام ہوئے، اس کو ایک احساس ہوا کہ میرے ساتھ یہ بہت غلط ہوا۔ شرمندگی کا اسے احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ میں نے بہت غلط کر دیا، میں نے 70 سال تک عبادت کی، میری ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ بہت رویا، بے چین ہو گیا۔ پھر اس نے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ رات کی تنہائی میں چلنے لگا، چلتے چلتے راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں۔ جب پاس میں پہنچے تو دیکھا 12 لوگوں کا قافلہ جو لائن سے سو رہے ہیں، یہ بھی انہی 12 لوگوں کے قافلے میں بیچ میں سو جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں ایک شخص روٹی لے کر آتا ہے اور سب کو ایک ایک روٹی تقسیم کرتا ہے۔ یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ ڈیلی وہ ان مسکینوں، ان غریبوں کو جو اس لائن میں سو رہے تھے 12 لوگ، وہ 12 لوگوں کو ڈیلی کھانا دیا کرتا تھا، ڈیلی روٹی لے کے گھر سے آیا کرتا تھا اور سب کو ایک ایک روٹی دیا کرتا تھا۔ تو یہ ان 12 لوگوں میں بیچ میں سو جاتا ہے، تو وہ اس دن رات کی تنہائی میں روٹی لے کر آتا ہے، سب کو ایک ایک روٹی تقسیم کر رہا تھا، تو سب کو دیتے گیا۔ جو لاسٹ میں سو رہا تھا اس کو روٹی نہیں مل پائی، تو اس نے کہا کہ آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو روٹی دینے والے نے کہا کہ نہیں، میں تو روز 12 روٹی لاتا ہوں، سب کو میں نے روٹی دی ہے، تم کیسی یہ باتیں کر رہے ہو؟ میں روٹی نہیں دے سکتا، میں نے روٹی تم کو دے دی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ بندہ چل دیا۔ بھوک اس کو بھی شدت سے لگ رہی تھی، اب اس کو روٹی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ 12 روٹی وہ روز لایا کرتا تھا، اب ایک آدمی بڑھ گیا تو اس کی روٹی کم پڑ گئی۔ اب اس کی روٹی کیوں کم پڑ گئی؟ کیونکہ یہ شخص جس نے 70 سال تک عبادت کی تھی، پھر توبہ کر کے اللہ کے راستے میں نکل آیا تھا، ان 12 لوگوں میں یہ شامل ہو گیا تھا، تو یہ سوچنے لگا کہ میری وجہ سے ان کی روٹی کم پڑ گئی ہے، کیونکہ روز یہ 12 لوگ رہتے تھے، وہ 12 روٹی لایا کرتا تھا، اب ان کی روٹی میرے پاس آ گئی ہے۔ اس کو بھی کافی بھوک لگ رہی تھی، شدت سے بھوک لگ رہی تھی، تو اس نے اپنی روٹی اس کو دے دی۔ اس نے اپنی بھوک کا خیال نہ کیا، اس نے کہا کہ یہ تمہاری روٹی ہے، آج میں آ گیا تھا، میری وجہ سے تم کو روٹی نہیں مل پائی ہے، لو یہ تمہاری روٹی ہے۔ بھوک کافی لگ رہی تھی، اسی بھوک کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی، اور 7 دن 7 رات کے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے، اور جب اس کو تولے جاتے ہیں تو 7 دن اور 7 رات کے گناہ اس 70 سال کی عبادت سے آگے بڑھ گیا، یہ زیادہ بھاری پڑ گیا۔ اب اسے جہنم کا حکم ہونے والا تھا۔ اتنے میں وہ روٹی جو اس نے اس مسکین کو دے دی تھی، اس کو بھوک تو لگ رہی تھی مگر اپنی بھوک کا نہ خیال کرتے ہوئے اس فقیر کو، اس مسکین کو اس نے دے دی تھی، اس روٹی کو اس پلڑے میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس ایک روٹی کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا۔ نہیں میرے پیارے، بڑے بڑے بزرگ بہک گئے ہیں اور ان کی عبادتیں بیکار ہو چکی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ آپ نے دیکھا نا، اس نے ایک روٹی دی، اس ایک روٹی کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ مسکینوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی دعائیں آپ کو لگ جائے اور ان کی وجہ سے، ان کی دعا کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ تو مل کر ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کا پیغام عام کریں۔